جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر اپنے کروڑوں مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کی غلامی میں چھوڑا تھا۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختصر آیات پیش کی، اس میں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس زمانے کی، انسان دنیا میں گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس گھاٹے سے، اس خسارے سے، اس نقصان سے صرف وہ انسان بچ سکتا ہے جو نیک اعمال کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور حق کو قائم کرے، حق کو اپنے آپ پر قائم کرے اور اپنے ملک پر قائم کرے۔ مسلمان بھائیوں، میرے قائد جناب جاوید ہاشمی نے فرمایا کہ یہ الیکشن انتہائی اہم ہے اور ان الیکشنوں کا اثر ایک صدی تک قائم رہے گا۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بنیاد کی طرف لوٹیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے آغاز ہوا اور آج کس مقام پر کھڑے۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے بھر کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کوہ البرز اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک لہرانے لگ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، یہ سب کچھ اس طرح ہوا کہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت، جس آفتاب رہبری، جس آفتاب نبوت کی منتظر تھی، وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل اوصاف رہنما، رہبر اور نبی مل گیا۔ اس عظیم ترین نبی کی رہنمائی میں عرب کے وحشی، غیر متمدن، غیر متحد قبائل متحد ہو کر اخوت و مساوات کی لڑی کے پھرو دیے گئے۔ عورت کو اس کا جائز حق ملنے لگا اور تاریخ میں پہلی دفعہ عورت باعث ننگ نہیں بلکہ باعث تقاصر کھلانے لگی۔ اس پیغمبر اعظم نے تاریخ عالم میں پہلی ریاست مدینہ صرف اور صرف اسلام نافذ کرنے کے لیے قائم کی، اور یہ اسی ریاست مدینہ کا اثر تھا کہ چند ہی سالوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 لاکھ مربع میل پر خدا کے نام کا ڈنکا بجایا جاتا۔ جب تک ہم اس صراط مستقیم پر قائم رہے، دنیا میں ہم عظیم ترین قوت اور عظیم ترین ملک کہلاتے رہے، لیکن جب ہم اس راستے سے بھٹک گئے، جب ہم بادشاہوں کے جنگل میں پھنس گئے، جب ہم آج جیسے رنگیلوں کے گردن میں آ گئے تو ہم پستی کی طرف گرنے لگے، ہم ہر جگہ پہ محکوم بنتے چلے گئے اور وہ 12 لاکھ مربع میل کی حکمرانی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ہندوستان غلامی میں چلا گیا۔ ہم نے 90 سال تک خدا سے گڑگڑا کر دعائیں مانگی کہ خدا بند قدوس ہمیں آزادی عطا فرما، ہم پھر اسلام کو نافذ کریں گے۔ جناب محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے تحت ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد سیاسی طور پر آزادی حاصل کرنا تھا، لیکن انہیں کامیابی اس وقت ملی، وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم اس وقت بنے جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس، سب افسوس کہ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد، کروڑوں مسلمانوں کی نقل مکانی کرنے کے بعد، 70,000 ماں اور بہنوں کی عصمتیں لٹانے کے بعد، چند ہی سال میں قائد اعظم چلے گئے، لیاقت علی خان چلے گئے اور ہمارے کردار، ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے کون سا نعرہ لگایا تھا، ہم نے کس طرح سے مستقیم پر چلنے کا خدا سے وعدہ کیا تھا۔ جب ہم خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے تو ہمیں سکندر مرزا جیسا سپر ملا، وہ سکندر مرزا جس کا بیٹا آج کتاب میں یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ ہم میر جعفر کی اولاد ہیں۔
جب ہم نے پاکستان جیسے ملک کو میر جعفر کے سپورٹ کر دیا تو اس کا نتیجہ جو ہونا تھا وہ آج ہمارے سامنے. یہ کنٹینیوٹی، یہ تسلسل قائم رہا اور اس کے بعد بد سے بدتر حکمران ہم پر مسلط ہوتا چلا گیا. ہمیں صرف چند لیڈر ایسے ملے جو مخلص تھے، چند رہنما ایسے ملے جو مخلص تھے، چند مذہبی رہنما، صرف چند مذہبی رہنما ایسے ملے جو مذہب سے اور ملک کے ساتھ وفادار تھے، غدار نہیں تھے. لیکن ان کی اکثریت غداروں کی تھی، بد کرداروں کی تھی، بدماشوں کی تھی، چوروں کی تھی، لٹیروں کی تھی. اور وہ لٹیرے نسل در نسل مضبوط ہوتے چلے گئے اور آج سب سے بڑا لٹیرا جنرل مشرف جنرلی چھوڑنے کے بعد آج سیاسی روپ میں بھی ہمارا سب سے بڑا لٹیرا ہے. اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان سرحدوں کو، ان مغربی سائٹ کو جہاں سے ہمیشہ اسلام ہماری طرف آتا تھا، بزرگان دین آتے تھے، اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے اسی خطے سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے. اسی خطے سے تمام بڑے بڑے بزرگان دین آج بھی یہاں ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اس سائٹ کو اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کیا تھا. ہم جنگوں میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ سائٹ ہمارے وہ پٹھان بھائی ہمیں مضبوط رکھتے تھے. یہ ہمارا بازو شمشیر زن تھا. جس وقت ہماری فوجیں نہیں تھی، کشمیر کی جنگ لڑنے کے لیے یہ وہاں آئے تھے. انہوں نے شہادت نوش کی تھی اور ہر جنگ میں ہم نے اس سائٹ پہ کبھی فوج اپنی نہیں مقرر کی. لیکن ہمارے غداروں نے اس علاقے کو جو ہمارے لیے اسلام کا منبع تھا، جو ہماری حفاظت کرتے تھے، انہیں آج سب سے بڑا خطرہ بنا دیا. اور